نسبت مصطفیٰ سے ہیں۔ آج ایک خاتون نے ٹیلیفونک پروگرام میں اسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والے کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتے ہیں یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والے کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں، یہ بتا دوں آپ کو۔ کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ٹھیک، خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں، اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے، یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے مولا، تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتا ہے پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہے 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا۔ میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے وقت مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے، ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے۔ ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے، ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ، نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی۔ اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے۔ اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے۔ اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی۔ میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے۔ میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، انہوں نے کہا ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہا واہ مولا، انہوں نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا۔ اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کی دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک۔ آپ پتہ کیوں دوہرا رہا ہوں؟ پتہ کیوں دوہرا رہا ہوں؟
क्या पता कौन यहां मकबूल और महबूब बैठा है, क्या पता कौन यहां उस करीम का करीबी बैठा है। हमारी नजर में उसकी कोई औकात नहीं, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। कश्ती जा रही थी, कश्ती, तो कश्ती में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, अल्लाह के वली थे। तो कश्ती में जो भी खाता था छिलका उन पे फेंकता था, लोग उन्हें छेड़ते थे, लोग उन्हें मजाक बनाया हुआ था, बेहैसियत, बज़ाहिर कुछ भी हैसियत नहीं। कश्ती का जो कंडक्टर था उसने कहा बाबा किराया दो, उन्हें 1 दिरहम दिया। उसने कहा मैं भी मजाक कर लूं, उसने कहा ये तो खोटा है, उठा के समंदर में फेंक दिया। कहा और लाओ, मेरे पास तो था यही, और कहां से लाए। उसने कहा लोगों से धोखा करता है, शक्ल बुजुर्गों जैसी है और खोटे से कह देता है, मैंने उठा के फेंक दिया, लाओ। और उन्हें कहां से लाऊं। उन्होंने कहा उठा के, अब सारे थे तो मजाक के मूड में, उठा के इसको समंदर में फेंक दो। जब फेंकने का देखा ना, ऐसे अर्श पे सिर्फ देखा, बस खत्म। मछली के चारों तरफ, कश्ती के चारों तरफ मछलियां मुंह के अंदर सिक्के दिरहम दिनार लेके आई, देख के कहने लगे ना ये मेरा दिरहम है। और उस कंडक्टर कश्ती वाले से कहा ये दिरहम है। बज़ाहिर बेहैसियत लोग बैठे होते हैं, बेहैसियत, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनको कोई कुछ नहीं समझता, पर जो अल्लाह से कसम उठा लें अल्लाह पूरी कर दे। हाथ उठाएं, मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले करवा लें। इस मजमे में पता नहीं कौन बैठा है और किसकी वजह से अजाब टला हुआ है, किसकी वजह से। एक बस जा रही थी तो एक बस में एक गरीब आदमी था, उसको सारे छेड़ रहे थे, हर बंदा उससे मजाक कर रहा। करते 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 ना बस बारिश एकदम बादल आए और बिजली कड़के और बार बार बस के ऊपर आए, फिर बस के ऊपर आए, आखिर खड़ा कर दिया। उसने कहा बस के अंदर कोई ऐसा बंदा यह है जिसकी मौत बिजली से आएगी। उन्होंने बस खड़ी करके कहा हर बंदा जाके उस दरख्त को हाथ लगा के आए, और हर बंदा जाता डरता डरता हाथ लगा के आता, फिर आ जाता, फिर आ जाता। आखिरी उसका मौका आया, उसने जाके हाथ लगाया और पीछे बिजली ने आके सबको मुका दिया, खत्म कर दिया। कि जब वो था तो बिजलियां आई थीं, बर्बादियों की बिजलियां आई थीं, जलाने की बिजलियां आई थीं, और उसकी वजह से बिजली टली हुई थी। उसकी वजह से बिजली टली हुई थी। जब वो गया तो सबने, बिजली ने सबको जला के राख कर दिया। मैं आपको इकट्ठा क्यों पढ़वा रहा हूं, मेरे याद है मैंने पिछली दफा वादा किया था कि इस जुमेरात कुछ अमल दूंगा, एक और भी अमल करेंगे हम, एक और भी करेंगे, इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं, इसलिए इकट्ठा करवा रहा हूं। क्या पता कौन किस जज्बे के साथ बैठा है। अब आप ऐसा करें, पहले अपने मसाइल, अपने मुश्किलात, अपने सूल, अपने दर्द, अपने गम, अपने दुख, अपनी परेशानियों को तस्वर में लाएं पूरा, और तस्वर में ला के ना, तस्वर मिला के तस्बीह खाने के निजाम को, दाएं बाएं से वुस्सत को, क़यामत तक की वुस्सतों से बचने को, क़यामत तक के फितनों से बचने को, सारे निजाम को तस्वर में लाएं। तस्वर में लाने के बाद मेरे साथ पढ़ें दिल की गहराइयों से, और यकीन जानिए मुझे यकीन है जब आप उठेंगे आपके गम टल जाएंगे, जब आप उठेंगे आपको बहारें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी वजह से नहीं, कमली वाले की इस मसनून दुआ की वजह से। हाँ इंशाअल्लाह जब आप उठेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजमा, हम इसको 3 दफा पढ़ेंगे, आज इसको हम 3 दफा पढ़ेंगे। क्या ख्याल है जी, 3 दफा से मुराद सिर्फ 3 दफा होगा? ये मजमा गलियों में बैठा हुआ अल्लाह की नेक बंदियों का मजमा, बिल्डिंगें भरी हुई हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, फरिश्ते हैं, हदीस में आता है क्या पता जिन्नात भी होंगे, और फिर लाइव पूरी दुनिया का मजमा, जो पूरी दुनिया इस वक्त हमारी इस बात पे, इस आवाज पे, पूरी दुनिया का मजमा, ये मजमा बैठा है। अब गम सोचें, दुख सोचें, आए हैं गम को, दुख सोचने के लिए, गम सोचने के लिए, परेशानियों को सोचने के लिए। ये दुआ डाल दी है सोशल मीडिया पर, यह दुआ डाल दी है अब सोचने के लिए। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, सोच लिया, अब सर झुकाएं, अपने मकासद, अपने मसाइल। लेकिन मैं सर फिर उठवाऊंगा, एक वादा करें, पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगें, फिर बाकी सब कुछ मांगें।
الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، مست رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اب ڈوبے دل کی گہرائیوں میں، ڈوب کے آج کے ان ساتوں میں، جہاں پردیسی بھی ہیں، جہاں مسافر بھی ہیں، جہاں توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں، جہاں ٹھوکرے کھانے والے اللہ دکھیارے بھی ہیں، جہاں مریض بھی ہیں، جہاں قبولیت والے ولی بھی ہیں، جہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اللہ کہتا ہے میرے بندے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں فیصلے کر دیتا ہوں کون ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا، وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، وہ بوڑھوں میں ہے، وہ جوانوں میں ہے، وہ پردیسیوں میں ہے، وہ دیسیوں میں ہے، کہاں ہے، کون ہے، اس کی بارگاہ میں کون محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، کون ہے، وہ رب جانے، پر دعا کی طاقت یقین سے کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا جذبہ اس کملی والے کی مسنون دعا کی 100% تاثیر میں کہتا ہے انشاءاللہ آج یہ مجمع اور جو پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے محروم نہیں اٹھے گا، بے فیض نہیں اٹھے گا، جھولیاں خالی لے کر نہیں اٹھے گا، مرادیں پا کر، راحتیں پا کر، رحمتیں پا کر، عزتیں پا کر، خوشیاں پا کر، رحمتیں پا کر، اولاد کی، نصیب کی، بخت کی مقدر پا کے انشاءاللہ اٹھے گا۔ پڑھے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی ان تقضی حاجتی ان تقضی حاجتی اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد یا محمد یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی ان تقضی حاجتی ان تقضی حاجتی اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد یا محمد یا محمد اللہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی ان تقضی حاجتی ان تقضی حاجتی آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ کتنا طاقتور عمل ہے، بیٹھے بیٹھے کر لیا، بیٹھے بیٹھے کر لیا، اور اتنے بڑے مجمع نے کیا، اتنے بڑے مجمع نے کیا۔ میں تو بہت پر امید بھی ہوں اس کی رحمت سے، اس دعا کی طاقت سے، اس دعا کی تاثیر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، آپ جھولیاں بھر کے اٹھے ہیں، آپ بہاریں لے کر اٹھے ہیں، آپ برکتیں لے کر اٹھے ہیں۔ اس دعا کی تاثیر، اس دعا کے وعدے صدیوں سے، 1400 سال سے لوگ اس دعا کے ذریعے بہاریں پا رہے ہیں، برکتیں پا رہے ہیں، رحمتیں پا رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، صحت پا رہے ہیں، رشتوں کی تنگی دور کرا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں، اور غیب سے بخت کھلوا رہے ہیں، نصیب کھلوا رہے ہیں، اور جھولیاں بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی بھری گئی۔ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ یقین ہے۔ اور اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی لمحوں میں اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا سے دوستی کریں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ کوئی مشکل نہیں یاد کرنا، چھوٹی سی دعا ہے،
कागज पे लिख के मैंने अपनी अक्सर दुआएं कॉलेज जाते हुए याद की हैं, स्कूल जाते हुए याद की हैं, अपनी कॉपियों पे लिख लेता था, कागज पे लिख लेता था। मैंने कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए बहुत दुआएं याद की हैं, बहुत दुआएं। या जो पीरियड के बाद वक्त बचता था, या जो ब्रेक होती थी, मैं बैठ के दुआएं याद करता था, या वज़ाइफ करता था, या फिर किताबें पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। एक तो ये दुआ आपकी खिदमत में अर्ज है। एक और तोहफा देता हूं, और इस तोहफे के बारे में